حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں خبردار کیا تھا. کس کے بارے میں خبردار کیا تھا؟ فتنوں کے بارے میں. تو جناب حذیفہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں ان فتنوں کو پالوں، فتنوں کا زمانہ پالوں تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا حکم دیتے؟ فرمایا ان تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہنا اور مسلمانوں کا جو حکمران ہوگا، خلیفہ ہوگا، امام ہوگا، اس کے ساتھ لگے رہنا، جڑے رہنا. تو کتنی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں؟ دو. مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام خلیفہ اور ان کا خلیفہ، ان کا حکمران. اور یہاں پہ آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہنا ہے اور ان کے حکمران سے بھی، حکمران کے ساتھ منسلک رہنا ہے جب تک کہ وہ معصوم ہو، جب تک کہ وہ فرشتہ ہو. میں نے کئی دفعہ دروس میں مسجد نبوی میں بھی جب اس موضوع پہ گفتگو کی تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہمارا مسلمان حکمران جو ہے وہ فاسق و فاجر ہو، وہ شرابی ہو. بھائی نبی علیہ السلام نے جب کہا ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے کب کہا کہ وہ فرشتہ ہوگا؟ آپ نے کب کہا کہ وہ معصوم ہوگا؟ البتہ یہ آپ نے ہدایات دے دی ہیں کہ غلط بات کوئی بھی کہے وہ نہیں ماننی، اور اگر حکمران غلط بات کہے تو آپ کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے. اصلاح کریں گے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ کام کہاں کرنا چاہیے؟ سر عام. ڈرنا نہیں. تو میری گزارش یہ ہے، میں کئی دفعہ یہ مثال دیا کرتا ہوں، ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے والد کی اطاعت کریں، بیوی کو حکم دیا گیا خاوند کی اطاعت کرے. تو آپ کی بیوی اگر محلے میں نکل کے آپ کی اصلاح کرے تو کیسا ہے جی؟ باہر گلی میں آ کے آپ کی اصلاح کرے، کلمہ حق بیان کرے تو کیسا ہے؟ اور آپ کا بیٹا اگر آپ کے خلاف گلی محلے میں آ کے احتجاج کرے اور آپ کی اصلاح کرے تو کیسا ہے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. تو حکمران کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے حکمران کی اصلاح اس انداز سے کی جائے کہ آپ کی بات کو وہ سنے اور آپ امید رکھ سکیں کہ شاید میری بات مان لے گا. تو یہ ہے طریقہ کار حکمران کی اصلاح کا.